السلام علیکم دوستو، آج آپ کے لیے پیر اجمل رضا قادری کی نئی ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو میں پیر اجمل رضا قادری شب برات کی رات کو کرنے والے خاص وظیفے اور عبادت کے بارے میں ہمیں بتائیں گے۔ دوستو میری آپ سے صرف ایک گزارش یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ تو دوستو کیا آپ تیار ہیں؟ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ مسجدوں سے نا شب برات کی رات، شب قدر کی رات چیخوں کی آوازیں آتی ہیں، لوگ اتنا روتے ہیں نا۔ رونا چاہیے، کم روتے ہیں، زیادہ رونا چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اتنا زیادہ لوگ شب برات کی رات روتے ہیں، کیا پھر سویرے بددیانتی ختم ہو جاتی ہے؟ جو رات مسجد میں کھل کے رو کے آیا ہے اس کا پروگرام ہے نا کہ اب ملاوٹ کبھی نہیں کرے گا، اب گاہکوں سے جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، اب وہ بددیانتی کا معاملہ کبھی نہیں کرے گا، لیکن رات روتا بھی رہے اور سویرے پروگرام یہ ہو کہ میں نے پھر لوگوں کو فریب دینا ہے، داؤ لگانا ہے، تو اس نے توبہ کیا رات کے، یہاں بس یہ ایکٹنگ کر کے لوٹ آیا ہے، یعنی بڑی سجا بنا کر کے سوار کر کے رات توبہ کی۔ کیا مطلب ہے توبہ کا؟ کہ توبہ آپ نے کی۔ حضرت حسن بصری سے کسی نے کہا توبہ کیا ہے؟ فرمانے لگے توبہ یہ ہے کہ جس گلی سے رب نے تجھے منع کیا ہے دوبارہ پھر تو اس گلی میں نظر نہ آئے، تو نظر ہی نہ آئے، اور جس جگہ جانے کا رب نے تجھے حکم دیا ہے پھر تو دوبارہ وہاں سے غیر حاضر نہ ہو۔ ایک دستک دے رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، آج کے بعد غیبت نہیں کروں گا، آج کے بعد حرام نہیں کھاؤں گا، کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دوں گا، ماں باپ کو نہیں ستاؤں گا، کسی کی عزت کو نہیں اچھالوں گا۔ یہ توبہ کا معنی ہے۔ لیکن ساری رات روتے رہے اور سویرے پروگرام یہ ہے کہ دکان پہ جاؤں گا تو جھوٹ بولوں گا، کم ناپوں گا، کم تولوں گا، تو یہ توبہ ہے؟ دیکھیں نا، مجھے پتہ چل جائے کہ ایک بندہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہوا ہے پر وہ جھوٹا ہے، وہ میری تعریفیں کر رہا ہے پر جھوٹا ہے، مجھے غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ لیکن اللہ رسول کی بارگاہ میں ساری رات رو رو کے ہائے ہائے کرنا، سویرے پھر وہی پروگرام، مانا کوئی نہیں اس کا۔ اپنے آپ کو بدلے، تبدیلی لائیں، یاد رکھنا۔ اور توبہ کرو تو سچی کرو، کھری کرو۔ جتنا آپ کے بھائی، مسجد میں بیٹھا ہوں پر سچی بات ہے تو مجھے کر لینے دو، جتنے آپ کے بھائی آپ سے لڑ رہے ہیں نا پیسوں کے لیے، اس سے ڈبل آپ کی اولاد لڑے گی، ڈبل۔ یاد رکھنا، سمجھ لینا اس بات کو۔ جن لوگوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ نے آواز دی اپنی بیٹی کا، بیٹی پانی کا گلاس لاؤ، تو کہا ابا جی آئی، بادشاہ تھے وقت کے عمر بن عبدالعزیز، پھر آواز دی بیٹے پانی لاؤ، ابا جی آئی، تیسری آواز دی بیٹے پانی لاؤ، کیوں نہیں لا رہی، اتنی دیر سے آوازیں دے رہا ہوں، تو جناب عمر بن عبدالعزیز کی بیوی پانی کا گلاس لے کے آئی، تو کہا میں ساری دنیا سے بڑھ کے بیٹی سے پیار کرتا ہوں تو وہ پانی بھی نہیں لا سکتی، تو کیوں آئی ہے، وہ کدھر ہے؟ تو آپ کی زوجہ رو پڑی، بادشاہ کی زوجہ، کہنے لگی نہ پوچھیں آپ کو تکلیف ہوگی، نہ پوچھیں۔ فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگی آپ پانی پیئیں۔ کہا بیٹی نافرمان ہو گئی ہے، حالانکہ میں نے سینے پہ رکھ کے اسے پالا ہے۔ تو زوجہ کہنے لگی اصل میں نا بیٹی کے پاس کرتا ایک ہی ہے تو بیچاری کا پھٹ گیا ہے، آپ نیا تو لے کے دیتے نہیں، تو وہ اگر پھٹے کرتے سے آپ کے سامنے آتی تو اسے شرم آ رہی تھی، وہ اندر بیٹھ کے کرتا سی رہی ہے، سل جائے گا تو آ جائے۔ جناب بیٹی کے پاس وہ بھائی بیڈ نہ ہو تو ابا ساری رات روتا رہتا ہے، فریزر نہ ہو تو ابا روتا رہتا ہے، اور کپڑے بھی پورے نہیں۔ جناب عمر بن عبدالعزیز اٹھے اور مصلی بچھایا، سر سجدے میں رکھا، تو کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے میرے پاس دولت نہیں تو میرے بچے فتنے میں بھی مبتلا نہیں ہو، اگر مجھ سے پیار کریں گے تو میری ذات سے کریں گے، میری جیب سے نہیں کریں گے، شکر ہے تیرا، واپس آ جائیں، چکروں سے نکل آئے۔ اور ایک بات اور، یہ جو جوان کہتے ہیں نا بوڑھے ہو کے مرنا ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے، موت تیار کھڑی ہے۔ پاکستان میں جوان موت کی ریشو زیادہ ہے بوڑھوں کی نسبت، میری بات سمجھ لو۔ آپ نے اکیلے قبر میں جانا ہے، کبھی کبھی اماں یاد کرتی ہے اگر کرتی ہے تو۔ حضرت علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے تیرے یار اور یار بنا لیں گے، یعنی اب تیری بیوی اور نکاح کر لے گی، تیرے بچے اپنے اپنے گھونسلوں میں بیٹھ جائیں گے، قبر تیری ہے اور اسے آباد بھی تیرے اعمال نے کرنا ہے۔ زندگی خراب نہ کریں، اپنے معاملات پہ توجہ کریں، اپنے آپ کو صحیح کریں۔ مشورہ دے رہا ہوں آپ کو رمضان المبارک سے، آج میں نے اپنے پیر بھائیوں کو بلا کے کہا ہے اسپیشل، میں نے کہا ہے کہ ابھی سے جنہوں نے کپڑے خریدنے ہیں وہ بھی رمضان سے پہلے خرید لو، جنہوں نے سلائی کرانے ہیں وہ بھی پہلے کرا لو، لین دین کے معاملات پہلے سمیٹ لو۔ رمضان اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔
اس میں بازاروں کے چکر کم کرو، اس میں مسجدوں کے چکر بڑھاؤ. کوئی تو ایک مہینہ ایسا ہو جو اللہ رسول کے نام ہو. تو ابھی سے تیاری کریں، پہلے قبل از وقت ابھی سے تیاری کریں، قبل از وقت تیاری کریں، جد و جہد کریں، اور کچھ نہ کچھ دین کے لیے بھی کرنے کی کوشش کریں. آپ کی ذمہ داری فقط آپ کی ذات نہیں، آپ کی ذمہ داری فقط آپ کے بچے نہیں، آپ کی ذمہ داری دین بھی ہے. دین کا کام کس نے کرنا ہے؟ دین کس کے ذمہ لگا ہے؟ مولوی صاحب کے، پیر صاحب کے، خطیب کے، یا نعت خواں کے؟ دین کس کی ذمہ داری ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے جس چیز کو سینے سے لگا کے رکھا نا وہ دین ہے. صبح سے لے کر شام تک اللہ کے رسول جو منصوبہ بندی کرتے تھے وہ دین کے لیے کرتے تھے، دین کے لیے. نعرہ لگانا آسان ہے، تاجدار ختم نبوت نعرہ لگاتے ہو نا، لیکن یہ نعرہ لگاتے پتہ ذمہ داری کتنی بڑھ جاتی ہے کہ اب دین کا کام جی ہم مسلمانوں نے کرنا ہے، اس لیے کہ حضور آخری نبی ہیں. اب دین کا کام کون کرے گا؟ نبی پاک کی امت کو تو روٹی روزی سے فرصت نہیں. امت تو بڑا پہاڑ سر کر رہی ہے، سویرے کام پہ جاتی ہے، شام کو واپس آتی ہے، روزی کماتی ہے، بڑا مشکل ہے. اور بھائی دین میری اور آپ کی ذمہ داری کا حصہ ہے. پوری دنیا میں جو چیز سب سے زیادہ کمزور ہے وہ دین ہے. تو میں سوچنے لگ گیا یار دنیا میں ہمارا راز کھل جائے تو اتنا مشکل ہو جاتا ہے، تو جب قیامت میں راز کھلے گا. دنیا میں دیکھیں نا، ہمارے ہاں لوگ اگر برا جانتے بھی ہیں تو وہ اللہ ماشاءاللہ معاذ اللہ غیبت کرتے ہیں. سامنے آ کے بات، یہی مزاج ہے نا معاشرے کا کہ لوگ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں، اپنی جان پر غیبت کرتے ہیں. سامنے آ کے بات تو قیامت میں تو ہر چیز سامنے ہوگی، ہر چیز سامنے آ جائے، کھل کے بات سامنے آئی. کس نے کیا کیا اپنے عہدے کے ساتھ، جس جگہ وہ بیٹھا تھا اس منصب کے ساتھ اس نے کتنی وفا کی یہ بھی پتہ چلے گا، کتنا دھوکہ دیا یہ بھی خبر ہوگی. بہت سارے لوگ جعلی ڈگریاں لے کے نہیں بیٹھے ہوئے، لے لیا نا عہدہ، ان کی تنخواہ جائز ہے ان کے لیے، بولے تو یہ راز کھلے گا کہ نہیں کھلے گا قیامت میں؟ حد ہو گئی اس ملک کے اندر کہ یہ 1 درجن بندے کی بات نہیں، یہ 1.5 درجن بندہ نہیں، یہ تو کیا بتائیں. اور ہم دنیا میں اپنا کون سا منہ لوگوں کے سامنے کریں کہ یہ ایک لائن ہے لمبی، ڈگری جعلی، کاغذ کا ایک ٹکڑا لیا تو وہ بھی جعلی. میرے عزیز یاد رکھیں اور ضرور اس پر غور کریں. یہ چیزیں جب قیامت میں کھلیں گی تو مسائل پیدا کریں گی، اور اللہ کہتا ہے میں کھولوں گا. میں یہ تمہاری چیزیں، جو ٹیچر، جو ڈاکٹر، جو کلرک، جو بیوروکریٹ 2 سال کی چھٹی لے کے سیر کرنے چلا جاتا ہے اور وہاں لکھ کے دے جاتا ہے کہ میں مجھے بخار چڑھا ہوا ہے، میں تو بڑا سخت بیمار ہو گیا ہوں، تو میرے اندر کا سارا نظام گڑبڑ ہو گیا، دوائی لینی ہے. ٹھیک ہے، چھٹی مل گئی، قانون میں کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا، تو جب قیامت میں راز کھلے گا یہ تو سیر کرنے گیا تھا، موج کرنے گیا تھا. یہاں تو لوگ نوکری لے کے خوشحال ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی اللہ کا بڑا فضل ہے، میں 2 گھنٹے جاتا ہوں. میں نے کہا فضل نہیں، یہ آزمائش ہے، یہ شرم والی بات ہے جو دلیری سے تو کہہ رہا ہے، یہ شرم حیا والی بات ہے. تو 8 گھنٹے کی، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک استاد کو رکھنے لگے ادارے میں پڑھانے کے لیے. استاد کے ساتھ وظیفہ طے ہوا، سمجھ لیں کہ 10,000 روپیہ تجھے ماہانہ دیں گے، صبح 8 بجے سے لے کر 1 بجے تک تو نے پڑھانا ہے. استاد نے سائن کر دیے پڑھاؤں گا. تو آپ فرمانے لگے استاد جی آپ روٹی نہیں کھائیں گے اس دوران؟ پیشاب نہیں آئے گا آپ کو؟ پانی نہیں پیئیں گے؟ حضور پینا ہے. تو فرمانے لگے لکھا کیوں نہیں؟ آپ نے مسلسل 1 بجے تک بیٹھنے کا لکھ دیا ہے، تو بتائیں جب آپ پیشاب کرنے جائیں گے تو وہ آپ کا کام کہاں لکھا جائے گا؟ آپ نے لکھ کے دیا ہے کہ میں اتنی ڈیوٹی کروں گا. تو آپ کو سمجھنا چاہیے تھا، کہنا چاہیے تھا کہ میں روٹی بھی کھاؤں گا، پانی بھی پیوں گا، اگر پڑھاتے تھک جاؤں گا تو تکیے پہ لیٹوں گا بھی. کیوں آپ نے یہ معاہدہ ایسا کیا؟ تو شخص کہنے لگے حضور آپ میری رہنمائی فرمائیں. فرمایا یہاں لکھو کہ میں مسلسل، تو کسی بندے کی پہنچ ہی نہیں ہے کہ وہ اتنا بیٹھ سکے. تو ہمارے ہاں جب یہ چیزیں قیامت میں کھلیں گی تو کیا بنے گا؟ آج راز کھلتا ہے تو آزمائش کھڑی ہو جاتی، وضاحتیں کر کر کے لوگ تھک جاتے. جب قیامت میں راز کھلے گا، میں تاجر کی بات بعد میں کروں گا، میں
سیاستدان کی بات بعد میں کروں گا، میں پہلے پیر صاحب کی بات کرتا ہوں، پہلے علامہ صاحب کی بات، میں اپنی ذات سے شروع کرتا ہوں۔ ایک شخص پیر بن کے بیٹھ گیا، علامہ صاحب درویش مصلح بن کے بیٹھ گیا، لوگوں نے اپنی عقیدتوں کی جبین اس کے سامنے جھکائی، لوگ کئی راتیں اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے، اس کے لیے لوگوں نے محبت کے سارے تقاضے پورے کیے، اپنی جیب کاٹ کے اس کی خانقاہ کو چلایا، اپنی جائز کمائی اس کے ہاتھ پہ رکھ کے لوگوں نے ایک ادارہ چلانے کے لیے اسے کہا، لوگوں نے اس کی گاڑی کو چوما۔ میں لاہور میں تھا چند دن پہلے، تو گٹر کے اندر گاڑی کا ٹائر چلا گیا، تو میں نے بچے سے کہا کہ کوئی ایسی چیز منگائی جائے، کوئی لکڑی ایسی ہو جائے جو پیچھے رکھی جائے تو گاڑی کو پیچھے موڑیں گے۔ آپ یقین کریں 5-6 لوگ دوڑے آئے، انہوں نے کہا ہم اٹھاتے ہیں، آپ گاڑی پیچھے کریں۔ تو میں نے کہا کپڑے بھر جکانے لگے تو سب چھوڑیں، کپڑے بدل بھی جائیں گے، ہمیں اللہ نے موقع دیا۔ تو ان لوگوں کے منہ تک وہ پانی جا رہا تھا، لیکن وہ گاڑی اٹھا رہے تھے، تو ہم لوگوں نے حساب نہیں دینا ان عقیدتوں کا، ان محبتوں کا جواب نہیں دینا؟ اتنی عقیدت کو شخص کرے کہ وہ گندا پانی منہ تک لے جانا پسند کرے کہ یہ شخص نیک ہے تو میں نے اس کی نوکری کرنی ہے۔ تو اگر وہ شخص جھوٹا ہو، اگر وہ شخص بنا ہوا ہو، اگر وہ اپنا قد اونچا کرنے کے لیے مذہب کا نام استعمال کر رہا ہو، مذہب اس کا مشن نہ ہو، بلکہ مذہب پیسے کمانے کے لیے اس نے اختیار کیا ہو، دولت اکٹھی کرنے کے لیے، تو آج تو چلو ٹھیک ہے، لوگ بیچارے عقیدتوں اور محبتوں کا خراج دیتے رہیں گے، لیکن وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جب قیامت میں پردہ کھلے گا، قیامت میں پردہ کھلے گا۔ میں نے کہا تھا کچھ جمعے پہلے، پھر بات دہراتا ہوں، ایک درویش شخص ہیں، وہ کہتے ہیں میں زندگی میں کبھی نہیں کام پا، پر ایک طوائف مجھ پہ راشا طاری کر گئی، طوائف، کہتے ہیں میں نے جبہ کبہ پہنا تھا، طوائف میرے پاس سے گزر رہی تھی، تو میں نے اس کو کہا کہ بچے باز آ جا، اللہ اللہ کیا کر، چھوڑ دے۔ تو اس نے نقاب آگے کر لیا، کہنے لگی بابا میں تو آپ کی بات پر عمل کروں گی، پر ایک جملہ کہنے کی اجازت ہے؟ تو میں نے کہا بیٹی کہہ لو۔ تو کہنے لگی بابا میں تو جو نظر آ رہی ہوں نا وہی ہوں، جو نظر آتی ہوں وہی کہلاتی ہوں، تو بتا تو جو کہلاتا ہے وہ جو نظر آتا ہے وہی کہلاتا ہے کہ کچھ اور بھی ہے؟ تو کہلاتا کچھ ہے اور بنا ہوا ہے کچھ اور، تو بھی دیکھ کے تو وہی ہے جو تو کہلاتا ہے۔ کیا حساب نہیں دینا لوگوں نے؟ باہر نہیں آئیں گی یہ ساری چیزیں؟ اتنا بڑا دھوکہ، اور کوئی چیز نہیں ملی استعمال کرنے کو۔ جب الیکشن آیا تو اسلام زندہ باد، جب الیکشن آیا تو اسلام زندہ باد، اور اس کے نام پہ ووٹ اور اس کے نام پہ سارا کچھ، اور جب تھوڑا سا اللہ تعالیٰ خیر فرمائے حالات بدل گئے، 2-3 سیٹیں مل گئیں، تو پھر کسی بھی حکومت کے پاس جا کے 2 وزارتیں لے لی۔ میرے پاس بھی لوگ آتے رہتے ہیں، ہماری قوم کو سب کو سیاستدان بنا دیا گیا ہے، اس طرح سیاستدان کا کوئی پتہ نہیں نا کس پارٹی کا ہے، اس طرح عوام کا بھی اب یہ سارا نفاق ان لوگوں نے برپا کیا ہے، یہ ان لوگوں نے لوگوں میں بات اچھالی ہے، لوگ بھی اس کو بھی کہہ دیتے ہیں تیرے ساتھ ہیں، اس کو بھی کہہ دیتے ہیں، کیا کریں ان کے شر سے بچنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، ورنہ شر پھیلاتے ہیں لوگ۔ ایک صاحب میرے پاس آ گئے، اب جب آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے تو آپ دروازہ تھوڑی بند کر سکتے ہیں، آ گئے ملنے کے لیے، انہوں نے آ کے نہ موبائل نکالا، کہنے لگے 100 سے زیادہ تقریریں ہیں آپ کی تقریر سنے بغیر میں سوتا نہیں، آئے سیاسی مقصد کے لیے، میں آپ کی تقریر سنتا ہوں۔ میں نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، مجھے تو پوری دنیا سے لوگ کہتے ہیں تقریر سنتا ہوں، چلے مہربانی ہے، مجھے تب فائدہ جب کوئی تقریر سن کے اثر بھی کرے، تو چلیں خیر آپ کہہ رہے ہیں تو اچھی بات ہے۔ انہوں نے اس پر اور تھوڑا زور دینا شروع کیا، تو کئی دفعہ نا تکلیف ہوتی ہے کہ یار آپ کیا سمجھتے ہیں سامنے والا پاگل ہے، بیوقوف ہے، اور جو ساتھ لے کے آنے والے ہوتے ہیں وہ بھی خیال نہیں کرتے ہم کیا کہہ رہے ہیں، آپ پاگل سمجھ رہے ہیں سامنے والے کو کہ آپ جھوٹی تعریف کریں گے سامنے والا مان جائے گا؟ ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ یہ بڑی تکلیف، یہ وہ جو آپ نے ایک موقع پہ کہا تھا، میں نے اسے کہا، میں نے کہا صاحب آپ نے 10 دفعہ کہا ہے تو میں نے سن لیا ہے، لیکن مجھے 1% بھی خوشی نہیں کہ آپ مجھے سنتے ہیں، یہ کام آپ الیکشن کے بعد آ کے میرے ساتھ کرتے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی، اس پر بھی ذرا غور فرمائے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا 2 منہ جس شخص کے ہوتے ہیں وہ لعنتی ہوتا ہے، 2 منہ۔ یا رسول اللہ 2 منہ کس کے ہوتے ہیں؟ فرمایا ایک کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے تیرا ہوں، پلٹ کے دوسرے کے پاس آتا ہے تو اسے کہتا ہے میں
तेरा हो, सबका बना रहता है। कुछ लोगों को शौक है सारे मुझे अच्छा कहें। क्यों तुझे सारे अच्छा कहें भाई? वजह बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अगर सारे लोग रब रसूल के बारे में माज अल्लाह दुरुस्त नहीं है, बड़े काफिर नहीं पाए जाते दुनिया में। इतनी बड़ी हस्तियों पर जब दुनिया का इज्तिमा मुकम्मल नहीं हो सका तो तूने ये कैसे दावा कर लिया सारे मुझे सही कहे? क्यों तू इस चक्कर में है? सारों का सही कहना जरूरी नहीं, तेरा सही होना जरूरी है। लोगों का तुझे सही समझना जरूरी नहीं, तेरा सही, बोलिए, तेरा सही होना। मक्का तो सारा मुखालिफ था, अरब तो सारा मुखालिफ था। अब अगर बात यही होती तो फिर अबू बकर सिद्दीक को चाहिए था ना, जिधर सारे जा रहे हैं उधर जाते। उन्होंने ये नहीं देखा कि लोग क्या कह रहे हैं, उन्होंने ये देखा कि मेरा ज़मीर क्या कह रहा है। अंदर देखे, अंदर सीनों के राज जो छुए, पता है सही क्या। क्यों झूठ की जिंदगी गुजारते हैं? क्यों दोगला पॉलिसी से वक्त गुजारते हैं? क्यों हम इस तरह करते हैं? अंदर देखे, अंदर झांके, अंदर गवाही देता है आपका कि हक क्या है, सच क्या है। अंदर से पूछे। हजरत वाबसा रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी है, कहते हैं मैं घर के अंदर था तो मेरे दिल में ख्याल आया मैं हुजूर से पूछूं ना नेकी क्या होती है और बदी क्या होती है, खैर क्या है, शर क्या है, पूछूं ना। कहते हैं मैं घर के अंदर इरादा किया, इरादा करके मैं मस्जिद नबी में पहुंचा तो रश था, बहुत सारे सहाबा बैठे थे, मैं पीछे बैठ गया तो महबूब फरमाने लगे उदनु मिन्नी या वाबसा, वाबसा मेरे करीब आ जा। फरमाते मैं आके दरमियान में बैठ गया तो हुजूर मुस्कुरा के फरमाने लगे चल और करीब आ जा। और करीब आया तो हुजूर कहने लगे उदनु मिन्नी, चल यार और करीब आ जा। कहते मैं इतना करीब आया कि मेरे घुटने हुजूर के मुकद्दस घुटनों से मस होने लग गए। हुजूर ने फरमाया कैसे आए हो, कैसे आए? कहते हैं मैं बोलने ही लगा था कि हुजूर फरमाने लगे तू बताएगा क्या पूछने आया कि मैं बताऊं? मौज है आज, महबूब का दरवाजा रहमत खुला। फरमाया मैं ना बताऊं तो क्या पूछने आया था? कहा हुजूर आप बताएं तो फिर तो कमाल हो जाए। तो महबूब ने फरमाया तूने जुबान से तो नहीं कहा पर दिल में तू सोच के आया था, आज हुजूर से पूछूंगा नेकी क्या होती है, बदी क्या होती है। कहते मेरा चेहरा खिल उठा, मैंने कहा हुजूर वाकई आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, यही पूछने आया था। तो नबी पाक ने मेरे सीने पे हाथ मारा, मैं जा मैंने तेरे दिल को दीन का आलिम बना दिया है, अपने दिल से पूछ ले, तेरा दिल ही तुझे फतवा दे दिया करेगा। आज के बाद तेरा दिल तुझे बताएगा कि नेकी क्या है और बदी। बोलिए नेकी क्या है और बदी क्या है, तेरा दिल तुझे बताएगा। इससे फतवा ले ले, पूछ ले नेकी क्या है बदी क्या है। ओ भाई ज़मीर की आवाज सुने, पूछे ये आपको क्या कह रहा है। हमें पता होता है हम गलत हैं, सही नहीं चल रहे, किस बात का इंतजार है? मौत का, गाड़ी की टक्कर होने का? हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जब रिपोर्ट कराएं तो उसके अंदर कोई बीमारी निकल आए? किस बात का इंतजार कर रहे हैं जब डॉक्टर हमें कहे कि बस खाना पीना बंद है अब आपका, बददवाइयों पे, उस वक्त का इंतजार है? लोगों को जरा कोई बीमारी की खेच लगती है तो 4 दिन सोचते हैं अब मैं बिल्कुल नेक हूं, सही हो जाते हैं तो उन्हीं चक्करों में। ओ खुदा के बंदो, अंदर की आवाज सुनो। आपके अंदर से रोज आवाज आती है कि नमाजें 5 हैं तो 5 पूरी पढ़नी चाहिए। आपके अंदर से आवाज आती है कि मेरी बका कुरान पाक में है, मुझे कुरान रोज खोलना चाहिए। आवाज आती है कि मैं उस दरवेश के जाके आस्थाने पे बैठूंगा तो मैं बच जाऊंगा। क्यों ज़मीर के कैदी बने हुए हो? क्यों खौल तोड़ के बाहर नहीं आते? यही तो खौल अबू जहल ने तारी कर लिया था। वो कहता था चुदराहट का क्या बनेगा, काम कर लूं, ये कर लूं, वो। इस खौल को तोड़ दो, बाहर निकल आओ, आवाज पे लब्बैक। किस बात का इंतजार है? कब? जो 35 साल जिंदगी गुजार चुका है वो आधी जी चुका है, आधी गई और बाकी आधी पता नहीं है कि पता नहीं है। किस बात के इंतजार है? जब राज खुलेंगे मुश्किल हो जाएगी। अल्लाह बड़े मौके देता है, अल्लाह हमें समझने के बड़े मौके देता है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह क़यामत के दिन तुमसे पूछेगा क्या मैंने तुम्हें जिंदगी नहीं दी थी, तुम्हें शऊर की दौलत नहीं दी थी? अल्लाह तुमसे पूछेगा क्या तुम्हें सोचने की ताकत नहीं दी थी? अल्लाह तुमसे पूछेगा ठंडे पानी से तुम्हें सैराब नहीं किया था? कौन सी ऐसी नेमत थी जो तुम्हारे घर के दरवाजे तक नहीं पहुंचाई? यहां राज खुल जाए तो आजमाइश कड़ी है। बतलाइए जब क़यामत में राज खुलेगा कितनी मुश्किलात होंगी। अपने आप को समेट ले, इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़े, तौबा करें हर मामले।
अपना रुजू अपने रब रसूल की तरफ रखें। ये सारा दुनिया का जितना मामला चल रहा है ये सारा एक चक्कर है, ये सारी एक आजमाइश है। ये अल्लाह ने हमारे जिम्मे लगाया है कि तुमने इससे बच के निकलना। ये हमारी दानिशमंदी है कि हम उस तरफ तवज्जो ना दें। कोई शख्स भी एक दिन के लिए मकान खरीद के नहीं रखता, वहां वो मकान खरीदता है जिसने उसने उम्र भर रहना हो। ये दुनिया आर्जी है, 1-1.5 दिन का मेला है। इस पर मुकम्मल खरीदारी करके जम के ना बैठ जाओ। उस मकान की तरफ तवज्जो करो जहां हमेशा रहना है, जहां हमेशा जाना है। जितना आप अपने दादाजी का खत्म दिलाते हैं ना, आपके बच्चे भी आपको उतना ही दिलाएंगे। और जितना आप रोज खड़े होते हैं ना दादाजी की कब्र पे, बड़ी मुश्किल से बच्चे जाते हैं, पोते कोई नहीं जाते, बड़ी मुश्किल से बेटे। इससे ज्यादा कोई मामला तो आपके बाद आपका बेटा 50 साल तक रहेगा, बस खत्म। फिर तो कब्रों के निशान तक मिट जाते। वहुस्सिल मा फिस सुदूर, फरमाया मैं खोल दूंगा राज। उस राज खुलने से पहले पहले अपने रब करीम की बारगाह में हाजिर हो जाना चाहिए। उसके दरवाजे नूर पर जाकर खैरात हासिल करनी चाहिए। दुआ करता हूँ जो कुछ कहा अल्लाह तौफीक अमल अता। तो आपने ये वीडियो देखी, आपको ये वीडियो देखकर उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले ठहरे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।